آپ وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے پریشان ہیں کہ سوالات کہاں سے آئیں گے اور سلیبس کیا ہوگا؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ FIA کانسٹیبل کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے، کون سے مضامین سلیبس کا حصہ ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات ہم پاس پیپر سے اہم سوالات کو بھی حل کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ امتحان کا معیار کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹیسٹ پیٹرن کی بات کریں گے تو ٹیسٹ عام طور پر کمپیوٹر بیس CBT یا OMR شیٹ پر ہوتا ہے جس کے کل 100 نمبرات ہوتے ہیں۔ ہر سوال MCQs لیول کا ہوگا۔ اگر ہم سلیبس کی بات کریں گے تو سلیبس میں اسلامیات 20% جن میں بنیادی ارکان اسلام، غزوات اور اسلامی تاریخ شامل ہے، مطالعہ پاکستان 20% یعنی تحریک پاکستان اور جغرافیہ وغیرہ سے متعلقہ سوالات لازمی اس پیپر کا حصہ ہوں گے۔ انگریزی کی بات کریں تو انگریزی گرامر، سائنیم اور جملوں کی ساخت وغیرہ پر مشتمل ہوگا۔ جنرل نالج اور کرنٹ افیئرز 20% ہوں گے جن میں اہم عالمی اور ملکی حالات ڈسکس ہوں گے۔ کمپیوٹر سائنس 10% جس میں MS آفس اور بنیادی معلومات شامل ہوں گی۔ سب سے اہم حصہ IQ 10% ہوگا جس میں بنیادی ریاضی اور منطقی قسم کے سوالات ہوں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیوز میں بتائیں گے کہ گزشتہ سالوں کے پیپر سے سوالات دہرائے جاتے ہیں، خاص طور پر اسلامیات اور پاک سٹڈیز کے پورشن میں، تو وقت ضائع کیے بغیر ہم بڑھتے ہیں پاسٹ پیپرز کی جانب۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سابقہ پیپرز کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سابقہ پیپرز پڑھنے کیوں اہم ہیں۔ تو اس کے سب سے اہم میں آپ کو وجوہات بیان کروں گا کہ سابقہ پیپر امتحان کی تیاری میں کیسے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے نمبر 1، امتحان کے پیٹرن کا علم ہو جاتا ہے، یعنی سابقہ پیپر سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ امتحان کا پیٹرن کیا ہے، کیا یہ سوالات MCQs ہیں یا انشائیہ، کس سیکشن کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ معلومات تیاری کی سمت متعین کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 2، اہم موضوعات کی نشاندہی۔ غور سے سنیے گا، اہم موضوعات کی نشاندہی۔ تقریباً ہر امتحان میں کچھ مخصوص ہارڈ ٹاپکس ہوتے ہیں جن سے بار بار سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ گزشتہ 5 سے 10 سال کے پیپر دیکھ کر آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن ابواب یعنی کن چیپٹرز پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور کہیں سرسری پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ، بہت سے امیدواروں کو شکایت ہوتی ہے کہ انہیں جوابات تو آتے تھے لیکن وقت ختم ہو گیا۔ جب آپ سابقہ پیپرز کو مقررہ وقت میں حل کرنے کی مشق کرتے ہیں تو آپ کی رفتار اور درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اصل امتحان کے دباؤ کے لیے تیار کرتا ہے۔ نمبر 4، خود ارزیابی اور اعتماد میں اضافہ، یعنی سابقہ پیپرز حل کرنے سے آپ کو اپنی تیاری کی سطح کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ پرانے پیپرز کے مشکل سوالات حل کر لیتے ہیں تو آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور امتحان کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ریپیٹیشن، یعنی بہت سے کمپیٹیٹیو ایگزام میں کچھ سوالات تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ یا بالکل اسی طرح دوبارہ پوچھ لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے گزشتہ پیپرز اچھی طرح حل کیے ہوں تو ایسے سوالات آپ کے لیے بونس مارکس ہیں۔ کامیاب حکمت عملی، سلیبس مکمل کرنے کے بعد ہم کم از کم 5 سالہ پیپرز حل کریں گے۔ صرف جوابات نہ رٹیں بلکہ یاد رکھیں کہ سوال کس زاویے سے پوچھا گیا ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ یعنی صرف MCQs کے جوابات نہ رٹیں بلکہ یہ دیکھیں کہ سوال کس زاویے سے پوچھا گیا ہے۔ اپنی غلطیوں کو نوٹ کریں اور ان موضوعات کو دوبارہ پڑھیں۔ مختصراً یہ کہ سابقہ پیپرز آپ کے لیے روڈ میپ کا کام کرتے ہیں جو آپ کو محنت کے صحیح راستے پر گامزن رکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو ہم سابقہ پیپرز کی طرف بڑھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 از دا ٹوٹل کلٹیویٹڈ ایریا ان پاکستان، یعنی پاکستان میں کل کاشت شدہ رقبہ کتنا ہے؟ تو درست جواب ہے اس کا 25%، یعنی پاکستان میں اس وقت جتنے رقبے پر کاشتکاری کی جا رہی ہے وہ پاکستان کے کل رقبے کا 25% بنتا ہے۔ دا نیکسٹ کویسچن از ایریا آف تھر ڈیزرٹ ان اسکوائر مائلز، صحرائے تھر کا رقبہ 77,000 میلز پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے جی، صحرائے تھل کس صوبے میں واقع ہے؟ تو درست جواب ہے جی صحرائے تھل صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ دا نیکسٹ کویسچن از ROM، روم اسٹینڈ فار، یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے متعلقہ سوال ہے، یعنی روم کا مطلب ہے ریڈ اونلی میموری۔ دا نیکسٹ کویسچن از دا شارٹسٹ سورہ آف دا ہولی قرآن از، یعنی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کا نام سورہ کوثر ہے۔ نیکسٹ کویسچن از فاطمہ جناح از دا ینگر سسٹر آف قائد اعظم۔ دا نیکسٹ کویسچن از ALU اسٹینڈ فار، یعنی ALU اسٹینڈ فار
arithmetic logic unit. The next question is ASI stand for Assistant Sub Inspector. The next question is which pass connects China and Pakistan? The answer is Khanjarab pass, यानी चीन और पाकिस्तान को दरा खंजराब मिलाता है. The next question is name of the prophet who is known by the title of Israel. The right answer is Hazrat याकूब अलैहिस्सलाम, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था. अगला सवाल है जी खालिजी झील कहाँ वाक़या है? The right answer is Khaliji Lake is situated in Sindh. Next question is SIM stand for. The right answer is subscriber identity module. The next question is how many surah of the Holy Quran start with the word कुल? कुरान पाक की कौन सी कितनी सूरतें कुल के लफ्ज़ से शुरू होती हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी कुरान पाक की 5 सूरतें लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं. The next question is CD stand for. The answer is CD stand for compact disc. The next question is कुरान करीम कितने अरसा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी कुरान करीम तकरीबन 23 साल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल लेंथ ऑफ विक्टोरिया लेक. द आंसर इज विक्टोरिया लेक की कुल लंबाई 337 किलोमीटर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड इज मेंशन्ड इन द होली कुरान? द आंसर इज कुरान पाक में किस परिंदे का जिक्र है? तो दुरुस्त जवाब है जी कुरान पाक में हुदूद का जिक्र है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइनियम ऑफ डेफिलिज. द साइनियम ऑफ डेफिलिज पोल्यूट एंड डिस्क्रिएट. The next question is HTV stand for. The right answer is HTV stand for heavy transport vehicle. Next one, CCTV stand for. The right answer is CCTV stand for closed circuit television. Next question is the synonym of scuffle is struggle. The next question is antonym of Gatti's team. The next one is synonym of hyperbole is exaggeration, overstatement and amplification. Next question is antonym of spurious is authentic, bona fide and genuine. The next question is what is the name of Quaid-e-Azam mother? नाज़रीन इकराम इसका दुरुस्त जवाब है मीठी बीबी. The next question is KDA stand for. KDA stand for कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी KDA से मुराद कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है.